السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 88 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہتدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بخاری اور مسلم میں جسے زید بن ثابت کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ منافقین آپ کو چھوڑ کر راستے میں سے واپس آ گئے، جن میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سر فہرست۔ ان کے واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ اکرام دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہم ادھر سے فارغ ہو کر ان لوگوں سے لڑیں گے، لڑائی کریں گے، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک تو نفاق جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیب اور پاک شہر ہے، زنگ اور گندگی کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جس طرح لوہے کو لوہار جو ہے وہ بھٹی میں لوہے کا جو زنگ ہے الگ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے منافقین کو مومنین سے الگ کر دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خلاصہ تھا۔ آئیے آیت مبارکہ کی طرف۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم فی المنافقین کی منافقین کے بارے میں، فئتین تم گروہوں میں، دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، دو گروہ ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے تو ان کو الٹ دیا، بما کسبوا، ان کے کام کے، ان کے کسب کے، ان کے کرتوتوں کے سبب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجبوری یا عذر ہوتی تو اور بات تھی۔ اتريدون ان تهتدوا، کہ تم چاہتے ہو من اضل اللہ، کہ تم اتريدون ان تهتدوا، تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو انہیں گمراہ کر دیا اور تم انہیں ہدایت پہ لانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن پر اللہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے گمراہی کی مہر ثبت ہو جائے تو پھر انہیں کوئی ہدایت دے سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے رستے سے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ فرما رہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جن کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو وہ کوئی رستہ پانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں ہمیں تین باتوں کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جو منافقین ہیں ان کی کسی بھی سطح پر حمایت یا مدد نہ کی جائے، ان کی سپورٹ نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کو اللہ نے ان کے کردار و اعمال کے سبب الٹا کر دیا، یعنی اس میں جو تھوڑی بہت ایمان کی ان میں جو رمق تھی، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے سلب کر دیا، ختم کر دیا ان کے نفاق کے سبب۔
جو تیسری بات ہے کہ جو شخص بھی جس شخص کو بھی اللہ اس کی بدعمالیوں کے سوا گمراہ کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے اہل و عیال، خاص طور پہ اپنے چچا کے بارے میں بہت پریشان ہوا کرتے کہ وہ راہ راست پر نہیں آ رہے، ہدایت نہیں آ رہی، یا بعض اوقات پریشان زیادہ ہوتے اور روتے بھی، تو اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم۔ آگے ہدایت اللہ دے نہ دے، یہ ہدایت کی فیصلے اللہ کے پاس ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، جس طرح کہ ہم ہر نماز میں یہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ یعنی یہ ہر وقت انسان کے دل میں خواہش رہنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہدایت نصیب ہوگی، ورنہ یہ جو کافر مشرک یا مغرب زدہ جو لوگ ہیں، یہ کوئی کم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس علم کوئی کم نہیں ہے، دنیا کا کتنا علم ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہدایت نہیں دی، بس نہیں دی۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے آخری نبی کی امت سے پیدا کیا، اور اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے التجا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اس پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔